رسمندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا ہے، ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ مسئلہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے کہ بیٹی اگر بڑھے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے ہم کو بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، حج کرنے کے بعد کسی آدمی کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دو شادی کرنے والے کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میرا تجربہ ہے، شیر شاہ آبادی قوم یہاں موجود ہے، 33% لوگ ڈبل شادی کرتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو ایک سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ غور کر کے بتائیے، شیر شاہ آبادی قوم بغل ہی میں رہتی ہے، آپ دیکھیے جو 2 بیوی والا ہے ان کے بچے زیادہ ہیں، اور جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو ترقی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی پیٹی لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے جلسے میں، وہ پیٹی سارے کے سارے لوگ بھر دیتے ہیں اس کو، ہم لوگ چلا کر کے رہ جاتے ہیں، ہم کو ترقی نہیں۔ اس دور میں چائنا ہے، وہاں آبادی زیادہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ترقی ہے کہ نہیں؟ آبادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے سے باپ نے پوچھا، باپ سے بیٹے نے پوچھا، ابا حضور آپ نے اپنی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ کہا بیٹا شادی کے لیے قرض لیا تھا، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قرض ادا کر رہا ہوں، ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ گٹکا میں جوان ہمارا کتنا پیسہ تھوکتا ہے؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا۔ دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا۔ 35 بلین ڈالر حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں، سگریٹ پینے میں اڑا دیا۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دھیان سے سنیے گا ایک مثال، لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہا تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے۔ تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنوں کے اٹھتے غریبوں رو بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ کہنوں کے اٹھتے غریبوں رو بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے بے ایمان نظر آ رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی سے نکل جائے گا، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، نشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ قبول کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں جلسے میں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ قبول کریں گے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ 100 بار دعا کریں گے پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، ہاں سیدھا جنت میں آپ جوان ہوں گے۔ رستم نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے قاصد سے پوچھا مسلمان کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے 10 سال کے اندر 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں، ترقی کیوں ہے؟ تو جواب دیا قاصد نے کہ مسلمان دارو نہیں پیتا اس لیے زمین فتح کر رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ مسلمان زنا نہیں کرتا
اس لیے ترقی ہو رہی ہے۔ رات میں وہ تہجد پڑھتا ہے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر وہ شہسوار ہے، اس کا زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے رشتہ ہے، وہ تم کو شکست دے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ دوسری مثال، اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بابر۔ وہ ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت چھیننے کے لیے آیا تھا، حملہ کیا، ناکام ہوا۔ اس نے پوچھا کہ میں ناکام کیوں ہو گیا؟ میرے پاس فوج زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، میں ناکام کیوں ہوا؟ کہ دو وجہ سے ناکام ہوئے۔ تم دارو پیتے ہو، پیکڑ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ تم بہادر نہیں تھے، دارو پینے کی وجہ سے بزدل ہو گئے، تم نے پیٹھ دکھایا، تم میدان ہار گئے، میدان جیت نہیں پائے۔ اس نے ارادہ کیا میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ دارو کو منہ سے نہیں لگاؤں گا۔ اس نے چوٹی کو دیکھا درخت پر چڑھتے ہوئے، 50 مرتبہ چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ اس کے بعد چڑھ گئی، اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے دارو سے توبہ کیا اور ہمت کے ساتھ حملہ کیا، خاندان میں حکومت لے کر کے آیا، سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت باقی رہ گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے۔ وہ قتل کو پسند کرتا تھا، خون بہانے کو پسند کرتا تھا، لیکن شراب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا قاتل، قتل کرتا اس کو مزہ آتا ہے، لیکن دارو کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہا اس لیے کہ دارو پینے والا میدان ہار جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی موت جوانی میں آتی ہے، اس لیے مجھے قتل کرنا پسند ہے، دارو پینا پسند نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عیسائی پوپ نے کہا مسلمانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ 3 کام پر مسلمانوں کو لگا دو، گانے میں مست کر دو، زنا میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، یہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، جوان مبارک ہو، کلمہ پڑھ لو۔ جوان کہتا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں زنا کرتا، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ لائسنس دے دو، اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیسا بے باک آدمی ہے بھائی، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے، گناہ بھی کرنے کا لائسنس لے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، او جوان تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ جوان تم نے شرط لگائی، میں بھی ایک شرط کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایسی عورت سے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قتل کر دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو قیمہ بنا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جوان آیا یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں، حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے، جھوٹ ہے۔ ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی، آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی۔ تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے، دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ دولت سے ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس نہیں ہے